أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسيلة إليك وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ محمد عامر ہے، میرے چینل کا نام ہے قرآن تلاوت ایم اے۔ آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کا سبق۔ نماز کے جو پارٹ نمبر 1 کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مردوں کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے، اسکرین کے اوپر میں نے سارا بتایا تھا کہ ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، سارا بتایا ہوا پارٹ نمبر 1 کے اندر، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹ نمبر 2 کے اندر میں نے آپ کو ساری نماز پڑھ کر بھی سنائی ہے، اور فجر کی جو 2 سنت موقدہ ہیں اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد کیا پڑھنا ہے، سارا طریقہ بھی بتایا، اور آپ کو ثنا سے لے کر دعا تک، بلکہ سلام تک، یعنی کہ آپ کو میں نے پڑھ کر بھی سنایا اس کے اندر، تو آپ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھیں۔ پارٹ نمبر 2 نماز کا طریقہ۔ آج ہم پڑھیں گے جو سنت موقدہ، اور سنت موقدہ کے اندر کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد سنت غیر موقدہ کے اندر کیا پڑھنا ہے، فرض کے اندر کیا پڑھنا ہے، اور وتر کے اندر کیا پڑھنا ہے، اور ان کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، اس میں سنت موقدہ اور اس کے بعد فرض کتنے ہیں، 2 سنت موقدہ کتنی ہیں، اور ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں۔ آج ہم یہ بھی آپ کو سارا اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اللہ اکبر سبحانک اللہم۔ یہ فجر کی جو 2 سنت موقدہ ہیں، اس کے اندر 4 رکعتیں ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت موقدہ ہیں اور 2 فرض ہیں۔ جس طرح پارٹ نمبر 2 کے اندر میں نے 2 سنت موقدہ کا بتایا تھا نا کہ اس کے اندر اس طرح پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس کے اندر پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سی بھی سورت، یعنی کہ سیدھا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھی ہے تو اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، یا کوئی بھی آگے والی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کے اندر پھر ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہم نے اس طرح کھڑے ہو جانا ہے ہاتھ چھوڑ کر، پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح کھڑے ہو جانا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کھڑے ہو کر ہم نے ثنا پڑھنی ہے پہلے، پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، پھر اس کے بعد سبحان، رکوع کے اندر جانا ہے اس طرح سبحان ربی العظیم، پھر یہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر یہ دیکھیں اس طرح کھڑے ہونا ہے، پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور یہ سجدہ جو ہے اس طرح کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے سجدے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے یہ سجدے میں جانا ہے، پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اس طرح۔ پھر اس کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے پہلے، یہ ذہن میں رکھنا، سب سے پہلے جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے اندر ہم نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، سورۃ فاتحہ، یعنی کہ پھر اسی طرح سورت، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر دوبارہ اسی طرح رکوع کے اندر، پھر سبحان ربی العظیم، یہ سارا اسی طرح ہے، یہ دیکھیں۔ پھر اسی طرح 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے التحیات میں بیٹھ جانا اس طرح، یہ دیکھیں۔ پھر التحیات، یہ پارٹ نمبر 2 کے اندر میں نے التحیات یہ سارا یعنی کہ میں نے نا پڑھ کے بتا دیا آپ کو، پارٹ نمبر 2 والی ویڈیو جو آپ جا کے واچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دروشی پڑھنا ہے، پھر یہ دعا مکمل کر کے پھر السلام علیکم، یہ دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے اس طرح، یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ یہ ہو گئی ہے ہماری فجر کی جو 2 سنت موقدہ ہے، یہ اس طرح پڑھنی ہے۔ اور یہ دیکھیں
یہ فرض. اللہ اکبر. اب آگے فرض. فرض ہم نے اس طرح پڑھنے ہیں. پہلے ثنا پڑھنی ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ جس طرح ہم نے سنت موقدہ پڑھی ہے یہ بھی اسی طرح پڑھنی ہے. پھر تعوذ، پھر اس طرح سورۃ فاتحہ، پھر اس طرح سورۃ اخلاص. اگر جو ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، فرض جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو اگر جو خود سے پڑھیں گے تو پھر اس طرح سورت پڑھیں گے. اگر جو امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر ہم نے ثنا پڑھ کر چپ ہو جانا ہے. پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور سورت امام صاحب پڑھیں گے، ہم نے چپ ہو جانا ہے، ثنا پڑھ کر ہم نے چپ ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے، یہ دیکھیں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع میں جانا ہے. تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم نے کہنا ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر. پھر اللہ اکبر کہنا ہم نے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. پھر اس طرح یہ اللہ اکبر، پھر دوبارہ پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس طرح کھڑے ہو جانا اللہ اکبر کہہ کے. پھر ہم نے چپ ہو جانا ہے. دوسری رکعت کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، امام صاحب سارا پڑھیں گے. امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے. اگر جو آپ نماز کرواتے ہیں تو پھر آپ امام ہیں تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے اور سورت پڑھنی ہے. پھر سارا اسی طرح پڑھیں گے جس طرح پہلی رکعت میں نے بتایا. پھر اس کے بعد التحیات ہم نے پڑھنی ہے ساری، یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم بھی سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب امام صاحب ادھر کہیں تو پھر ہم نے سلام پھیرنا ہے، ہم نے پہلے نہیں، امام صاحب سے پہل نہیں کرنی ہم نے. اب اس کے بعد آ جائیں گے، فرض بتا دی ہیں فجر کی. فجر کی جو رکعتیں ہیں 4 رکعتیں ہیں فجر کی، 2 سنت موقدہ ہیں اور 2 فرض ہیں. کیا ہے؟ 2 سنت موقدہ اور 2 فرض. اب نماز ظہر کی 4 سنت موقدہ ہیں، 4 فرض ہیں اللہ اکبر. اور 2 سنت موقدہ ہیں جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں. 4 سنت موقدہ پہلے ہیں اور 2 یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین کے اوپر، 2 بعد میں ہیں، 2 سنت موقدہ بعد میں اور 2 نفل. اس کی کل رکعتیں ہوئی 12. اب اس کے بعد نماز عصر کی 4 سنت غیر موقدہ ہیں اور 4 فرض ہیں، کل رکعتیں ہوئی 8. اس کے بعد آگے نماز مغرب، اس کی 3 رکعتیں فرض ہیں اور 2 سنت موقدہ ہیں جو بعد میں پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نفل ہیں، کل رکعتیں ہوئی 7. اس کے بعد نماز عشاء میں 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ ہیں اور 4 رکعتیں فرض ہیں اور 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں جو بعد میں پڑھی جائیں گی اور 2 نفل ہیں. اس کے بعد 3 وتر ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ 3 وتر کے بعد دوبارہ 2 نفل ہیں. یہ کل رکعتیں ہوئیں 17. اس کے بعد آ گیا جمعہ، اس میں 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، 2 رکعتیں فرض ہیں، 4 رکعتیں سنت موقدہ، پھر 2 سنت موقدہ، پھر 2 نفل، کل رکعتیں ہوئیں 14. اب یہ نماز ظہر کے اندر جو 4 سنت موقدہ ہے اس میں کیا پڑھنا ہے، اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. سبحانک. پہلی رکعت اسی طرح ہم نے ثنا شروع کرنی ہے، پھر تعوذ، اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھنی ہے نیچے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں پر سیدھا قرآن پاک پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، پھر اسی طرح سبحان ربی العظیم، یہ سارا اسی طرح. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے.
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، پھر اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر دوسری رکعت کے اندر ہم نے بسم اللہ شروع کرنا ہے، بسم اللہ الحمدللہ سورۃ الاخلاص، پھر اس کے بعد رکوع میں جانا سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنا ہے اس طرح کھڑے ہو کر، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ہم نے بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، پھر دوبارہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا، پھر سجدے میں جا کر پھر دوبارہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھ جانا ہے، پھر التحیات پڑھنی ہے ہم نے یہاں تک پڑھنی ہے، یہ محمدن عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے ہم نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، ہم نے ادھر بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، تیسری رکعت کے اندر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص کوئی سی بھی سورت، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اسی طرح 2 سجدے کرنے ہیں یہ دیکھیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر، پھر اسی طرح ہم نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا، ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر بسم اللہ سے شروع کرنا ہے چوتھی رکعت کے اندر، پھر سارا یہ مکمل کر کے التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر ہم نے سلام پھیر لینا ہے دونوں طرف۔ اس کے بعد 4 فرض آ گئے ہیں، سبحانك اللهم وبحمدك 4 فرض کے اندر ہم نے پہلے امام صاحب کے پیچھے جب پڑھیں گے تو ہم سبحانہ ثنا پڑھ کر ہم نے چپ ہو جانا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ کر ہم نے چپ ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب سارا پڑھیں گے، سورت بھی امام صاحب پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کیا ہے، جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر پھر ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جا کے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، اسی طرح جس طرح میں نے وہ 2 فرض بتائے تھے، فجر کے جو 2 فرض بتائے تھے نا، اسی طرح ہم نے پڑھنے ہیں یہ، اب یہ 4 فرض ہیں، تو 4 فرض کے اندر ہم التحیات جو ہے 2 کے بعد ہم آدھی پڑھ کر یعنی کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم نے جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو پھر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، دوسری میں بھی کچھ نہیں پڑھنا، یعنی کہ جب کھڑے ہوں گے، جب کھڑے ہو کے جب قیام کریں، قیام میں ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، پھر ہم رکوع میں تسبیح پڑھیں گے، رکوع میں ہم نے تسبیح جا کر پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک، سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے، پھر ربنا لک الحمد ہم نے کہنا کھڑے ہو کر، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے میں چلے جانا، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، امام صاحب پڑھیں گے، پھر اسی طرح وہ رکوع کریں گے تو ہم بھی رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم ہم پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اسی طرح ہم نے ربنا لک ہم کہنا ہے، پھر سلام پھیر دینا، جب یہ امام صاحب پڑھ لیں گے سارا کچھ، ہم نے التحیہ تو پڑھنی ہے، جا کر جب ہم بیٹھیں گے نا تو التحیہ تو مکمل پڑھ لیں گے یوم یقوم الحساب تک، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم بھی سلام پھیر دیں گے، اگر جو ہماری یہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم یعنی کہ تھوڑا سلو پڑھتے ہیں، امام صاحب تھوڑا جلدی پڑھ لیں، اگر جو وہ سلام پھیر لے تو ہم نے امام صاحب کی پیروی کرنی ہے، ہم جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم بھی یعنی کہ سلام پھیر دیں گے، یہ نہیں کہ ہمارا اگر جو ہماری التحیۃ یا دعا بھی رہتی ہے تو ہم یعنی کہ دعا مکمل کر کے سلام پھیریں، اس طرح نہیں، امام صاحب سلام پھیر دیں گے چاہے ہماری وہ مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہم نے بھی سلام پھیر دینا۔ اگر جو خود پڑھیں گے فرض، اگر جو ہم خود پڑھیں گے تو پھر ہم نے اسی طرح پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ سورت، پھر اسی طرح اللہ اکبر کیا کہ ہم نے رکوع میں جانا، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا کھڑے ہو کر، پھر اسی طرح ہم نے سجدے میں چلے جانا اللہ اکبر کیا کہ پھر سجدے کے اندر ہم نے پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اسی طرح ہم نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا، پھر سجدے میں جانا اللہ اکبر کہہ کے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے
پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پھر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الحمدللہ، پھر اسی طرح سورت پڑھنی ہے کوئی سی بھی، پھر یہ رکعت مکمل 2 سجدے کرنے کے بعد ہم نے بیٹھ جانا ہے، التحیۃ پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم نے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الحمدللہ، اور سورت نہیں پڑھنی۔ فرض کے اندر جو ہے اگر جو خود پڑھیں گے، اگر جو آپ جماعت کروا رہے ہیں، آپ امام ہیں کسی مسجد کے، آپ یا ویسی جماعت کروا رہے ہیں، تو پھر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، سورت نہیں پڑھنی۔ اگر جو ہم خود پڑھ رہے ہیں، کبھی مسجد سے لیٹ ہو جائیں یا خود پڑھیں، تو پھر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، تیسری رکعت کے اندر الحمدللہ پڑھنی ہے، سورت نہیں پڑھنی۔ پھر اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، سورت نہیں پڑھنی۔ اس کے اندر یہ فرق ہے، باقی ساری اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر رکعت مکمل کر کے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے ہم نے دونوں طرف سلام پھیر دینا۔ اب جو ہے سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ کون کون سی نماز میں ہے؟ ایک تو عصر کی نماز میں ہے اور ایک عشاء کی نماز میں ہے۔ تو سنت غیر موقدہ کا یہ طریقہ، پہلی جو 2 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح یہ ساری میں نے بتائی ہیں۔ پھر التحیت جو ہے نا، تشہد کے اندر جب ہم بیٹھیں گے تو 2 کے بعد، یعنی کہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے، دوسری رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد جب ہم بیٹھیں گے، التحیت تو ہم نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے۔ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر ہم نے سلام نہیں پھیرنا، پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے، سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، سنت غیر موقدہ کے اندر یہ فرق ہے، جس طرح ہم نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح تیسری اور چوتھی بھی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت ہم نے ثنا سے شروع کی ہے، دوسری رکعت ہم نے بسم اللہ سے شروع کی ہے، اسی طرح تیسری رکعت ہم ثنا سے شروع کریں گے اور چوتھی رکعت جو ہے بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ اس کے اندر یہ فرق ہے۔ اور التحیات 2 کے بعد ہم نے 2 میں جب بیٹھتے ہیں، 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد، یعنی کہ 2 سجدے، دوسری رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد جب ہم التحیات پڑھیں گے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، یہ اس کے اندر فرق ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، فرض کا بھی بتا دیا، سنت موقدہ کا بھی بتا دیا، سنت غیر موقدہ کا بھی بتا دیا۔ اب رہ گئی ہے ہماری وطر رہ گئی ہے۔ عشاء کے اندر جو ہم وطر پڑھتے ہیں 3، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی 2 جو رکعتیں ہیں سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے، پہلی جو 2 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح ہم نے سنت غیر موقدہ کا بتایا۔ ثنا پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت کے اندر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر التحیات اس کے اندر ہم نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے ہم نے پھر کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، پھر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سورت پڑھنی ہے کوئی سی بھی، پھر ہم نے رکوع میں نہیں جانا، پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں اس طرح، پھر ہم نے دوبارہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، دعائے قنوت پڑھنی ہے، دعائے قنوت یہ پڑھنی ہے ہم نے۔ پھر یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں دعائے قنوت۔ اللہم انا نستعینک، اللہم، اللہ یہ لام موٹا کر کے پڑھنا ہے، ادھر میم کے اندر دیر لگانی ہے، انا ادھر بھی دیر لگانی ہے، اور نون کو ایک الف لمبا کرنا، نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اگر جو آپ کا سانس نہیں ہے تو پھر ادھر وقف کر دیں، ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق،
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یہ دعا قنوت پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے. اسی طرح رکعت مکمل کر کے یہ 3 رکعتیں ہیں تو پھر تیسری رکعت کے اندر ہم اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو ہم نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر ہم نے دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے. بس یہ طریقہ ہے. باقی سارا اسی طرح. وطر کے اندر یہ ہے کہ ہم نے تیسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں یہ اٹھانے ہیں, یہ ادھر لگانے ہیں جس طرح تکبیر کرتے ہیں شروع میں. پھر اس طرح ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. پھر ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. یہ فرق ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نماز کے مسائل کے اوپر ایک ویڈیو لے کر آؤں گا. نماز کی شرائطیں کتنی ہیں, کل شرائطوں کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.